وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں آزادی کی تقریبات کا آغاز پارلیمنٹ ہاؤس کی خوبصورت عمارت سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد سبزہ زار میں وزیر اعظم پاکستان قومی پرچم لہراتے ہیں اور ساتھ ہی قومی ترانے کی دھن پیش کی جاتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت اور نعت خوانی کے بعد وزیر اعظم خطاب بھی فرما رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے کوشچن نمبر 3 کا آنسر ہے۔ ٹھیک ہے، چودہ اگست کا دن ہماری جو اس لیے یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اس دن بہت اچھے طریقے سے اس دن کو منانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن نصیب فرمایا ہے اور ہمیں اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے اور اس کی سربلندی کے لیے دن رات محنت کرنی چاہیے اور اپنے بزرگوں کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں یہ آزاد ملک عطا کیا ہے۔ اس کے بعد قومی ترانہ سنتے ہی ہم سب کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ قومی ترانہ سنتے ہی ہم سب اپنے ملک کی عزت اور تعظیم کے لیے اس لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے وطن سے بہت پیار ہے اور ہم اس کا بہت احترام کرتے ہیں اور اس کا وقار بلند کرنے کے لیے ہم کھڑے ہو کر اس کی سربلندی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ ہمیں بھی یہ فخر ہو کہ ہمارا ملک بہت اچھا اور بہت پیارا ہے۔ اس کے بعد ہمارا سوال ہے کہ درجہ ذیل جملوں کو استعمال کرنا ہے، ہم نے لفظوں کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ پہلا ہے چہل پہل، گہما گہمی، سربلند، ضرب برق اور اہتمام، یعنی یہ ہم نے جملے بنانے ہیں۔ چہل پہل یعنی 14 اگست کے دن تمام جگہوں پر چہل پہل ہوتی ہے۔ گہما گہمی کبھی آپ اسی طرح بنا سکتے ہیں کہ گہما گہمی یعنی پورے پاکستان میں ہر طرف گہما گہمی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے سربلند، ہم اپنے پرچم کو ہمیشہ سر بلند رکھیں گے۔ ضرب برق، 14 اگست کے دن بچے ضرب برق لباس پہنتے ہیں۔ اہتمام، ہم 14 اگست کے دن اپنے گھروں میں جھنڈیاں لگا کر اور بہت خوشی سے مناتے ہیں اور اس کا ہم اہتمام بھی کرتے ہیں۔ جدوجہد، ہمارے بزرگوں کی جدوجہد تھی جو آج ہم اس آزاد ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا جو تیسرا سوال ہے، غائب سے ایک نیا لفظ غائبانہ بنا، اسی طرح درجہ ذیل لفظوں کے نئے لفظ بنائیے، جیسے جاہل سے جاہلانہ، ظالم سے ظالمانہ، فاتح سے فاتحانہ، امیر سے امیرانہ، حاکم سے حاکمانہ، شاہ شاہانہ، بزدل بزدلانہ، دوست دوستانہ۔ اب اس کے بعد ہمارا آگے سوال آ جاتا ہے، درست لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہوں میں پر کیجیے۔ یہ آپ کو مختلف خالی جگہیں نظر آ رہی ہیں، ان کو آپ نے پر کرنا ہے۔ وہ بڑا خوش نصیب دن ہے جس نے حج کی ڈیش حاصل کی، سعادت حاصل کی۔ اس کے بعد 14 اگست کا دن خوشیوں کا پیغام لے کر آتا ہے۔ ننھے منھے بچے ضرب برق لباس میں بڑے اچھے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارا سبز ہلالی پرچم پہلی بار فضا میں بلند ہوا۔ اس کے بعد ہے آخری آپ کی بلینک ہے، یہ دن ہمارے لیے آزادی کا ڈیش لے کر آیا ہے، تحفہ، یعنی یہ دن ہمارے لیے آزادی کا تحفہ لے کر آیا ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کے درست جوابات پہ نشان لگائیے۔ یہ پوری تقریب ٹیلی ویژن پر دکھائی جاتی ہے، براہ راست یعنی لائیو دکھائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے اس دن عام کاروبار بند رہتا ہے
یعنی زندگی کا تمام کاروبار جو ہے وہ بند رہتا ہے۔ نمبر جیم ہے سب لوگ مل کر مناتے ہیں جشن، یعنی 14 اگست کا جشن سب لوگ مل کر منا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد شام ہوتے ہی ملک میں قابل دید ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ چراغاں، یعنی روشنی، ہر طرف قمقمے جل رہے ہوتے ہیں اور یہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد قومی ترانے کی پیش کی جاتی ہے۔ کیا پیش کی جاتی ہے؟ یعنی دھن، قومی ترانہ یعنی اس کی دھن پیش کی جا رہی ہوتی ہے اور قومی ترانہ پڑھا بھی جا رہا ہوتا ہے اور وہ تمام نغمے بھی پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک کام اور کرنا ہے کہ آپ لوگوں کو اس سبق کا جو خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھے، یعنی اس سبق کے بارے میں آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے اور پیش کرنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ ویسے بھی ان کو اپنے الفاظ میں لکھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کو خود سے یہ لکھنا بھی آئے کہ ہمیں کس طرح یہ تمام چیزیں پیش کرنی ہیں۔ اور پاکستان ظاہر ہے ہم سب کا ملک ہے تو ہمیں اپنے ملک سے بہت زیادہ پیار بھی ہے اور اپنے ملک کو ترقی دینے کے لیے ہمیں بہت زیادہ جدوجہد بھی کرنی ہے۔ تو اس مضمون کو آپ نے اپنے ہی الفاظ میں بیان کرنا ہے، یعنی خلاصے کی صورت میں، مضمون کی صورت میں اس کو آپ نے لکھنا ہے تاکہ آپ کا ایک طرح سے خلاصہ بھی ہو جائے اور یہ مضمون بھی آپ کا کمپلیٹ ہو جائے، کیونکہ یہ چیزیں آپ کو پیپر میں دی جا رہی ہوتی ہیں جو آپ لوگ بعد میں پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو الفاظ معنی، سب سے پہلے آپ نے ستمبر کا ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ اس کے بعد آپ کو الفاظ کے معنی جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں، الفاظ کے معنی وہ آپ نے کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے ہیں سوالات، اس میں آپ کو سوالات کرنے ہیں۔ سوالات کے بعد آپ کا ایک کام ہے جملوں کا، الفاظ کے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ الفاظ کے جملوں کے بعد آپ لوگوں کو خالی جگہ یعنی درست جواب کا انتخاب کرتے ہوئے خالی جگہ آپ کو پر کرنی ہے۔ اس کے بعد درست جوابات پہ آپ کو نشان لگانے ہیں، یعنی درست جوابات آپ کو اپنی کاپی پہ، یہ تمام کام آپ کو اپنی کاپی پہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو میں نے جو ایک اور چیز بتائی ہے، یعنی آپ نے وہ خلاصہ کرنا ہے جو کہ آپ اپنی کاپی پہ کریں گے، کیونکہ خلاصہ جو ہے ایک طرح سے اس پورے سبق کا نچوڑ ہوتا ہے، یعنی اس سبق میں آپ نے جو کچھ بھی پڑھا ہے وہ تمام چیزیں آپ کے اس خلاصے میں آ جائیں گی۔ ٹھیک ہے، یہ تمام کام آپ کا مکمل ہو جائے گا اور اس طرح آپ کا یہ تمام جو چیپٹر ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس میں اگر کوئی چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ تمام چیزیں آپ پہلے دیکھ لیجئے، سب چیپٹر کو سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد یہ تمام چیزیں میں آپ کو اسکرین شاٹ کر کے میں آپ کو بھیج دوں گی تاکہ آپ کا یہ کام مکمل ہو جائے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جب آپ کی کمپلیٹ ہو جائیں گی تو اس کے بعد پھر میں آپ کو جب بھی چیکنگ ہوگی میں آپ کو اس کے بارے میں سب بتا دوں گی۔ اوکے، شکریہ۔ کراچی میں لوگ صبح ہی سے قائد اعظم کے مزار یعنی پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لاہور میں علامہ اقبال کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھاتے ہیں اور ان قومی عظیم رہنماؤں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کی مغفرت کے لیے اور عزیز وطن ملک کی سلامتی کے لیے اور اس کی ترقی اور کامرانی کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں اور مختلف جگہوں پر قومی پرچم اور بینر لگائے جاتے ہیں اور مختلف انداز میں یہ پیش کیا جاتا ہے اور یہ منظر بڑا ہی خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے۔ اس تقریب کے ساتھ ساتھ ہر صوبے میں صوبائی سطح پر اور ضلعوں میں ضلعی سطح پر رنگا رنگ تقریب ہوتی ہے اور اس دوڑ میں کوئی بھی پیچھے
نہیں رہتا۔ آزادی کے جشن کو منانے کے لیے سب چہرے روشن، جسم توانا ہوتے ہیں۔ طلباء طالبات پی ٹی شوز، کھیلوں کے مقابلے، کشتیاں، ملاکھڑے اور گھڑ دوڑ اور نیزہ بازی کے مقابلے بھی منعقد کرتے ہیں۔ بعض ادارے کلچرل شو منعقد کراتے ہیں۔ شام ہوتے ہی ملک میں چراغاں قابل دید ہوتا ہے۔ بڑی بڑی عمارتیں دلہن کی طرح سجائی جاتی ہیں۔ جہاں جو کھڑا ہوتا ہے وہاں سے ہٹنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ لوگ رات گئے تک گھومتے پھرتے اور آزادی کی تقریب سے محظوظ ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہم اس دن اتنی خوشی کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہماری آزادی کا دن ہے۔ اسی دن ہم نے اپنے عظیم رہنما قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں اپنا پیارا وطن پاکستان حاصل کیا تھا۔ 14 اگست 1947 کو اس مقدس سرزمین پر ہمارا سبز ہلالی پرچم پہلی بار فضا میں بلند ہوا اور ہم ایک باعزت قوم کی حیثیت سے آزاد قوموں کی صف میں شامل ہو گئے۔ ہمارے بزرگوں نے پاکستان کے حصول کے لیے بہت سی قربانیاں دیں اور بڑے دکھ جھیلے، تب کہیں جا کر ہمیں یہ ملک نصیب ہوا۔ اب کیوں نہ اس دن کی آزادی کے تہوار کو منا کر ہم اپنے آپ کو ایک باوقار قوم کے طور پر پیش کریں۔ آزادی کے دن ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ اپنے وطن کی سربلندی کے لیے دن رات انتھک محنت کریں اور اپنے بزرگوں کے اس دیے کو بھرپور روشن رکھیں۔ جو دیا ہمارے بزرگوں نے جلایا ہے اس دیے کو ہم جلائے رکھیں تاکہ آگے بھی ہمارا یہ دیا روشن رہے۔ اس کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں اپنی ایکسرسائز پر۔ یوم آزادی کے یہ الفاظ کے معنی ہیں۔ اس کے 9 الفاظ ہیں اور اس کے معنی ہیں۔ ان الفاظ کے معنی آپ لوگوں نے کرنے ہیں۔ تاریخ ساز، مغفرت، برقی قمقمے، دعائے مغفرت، چراغاں، توانا، قیادت اور تہوار عزیز۔ اس کے بعد ہیں ہمارے کچھ سوالات۔ قومی تہوار کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی خوشی کے مبارک دن کو تہوار کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے 14 اگست کے دن کی تیاریاں کس طرح کی جاتی ہیں؟ 14 اگست کی تیاری ہم کس طرح کرتے ہیں؟ ہر سال 14 اگست ہمارے لیے خوشیوں کا پیغام لاتا ہے۔ یوم آزادی کے جشن کو منانے کی تیاریاں کئی روز پہلے شروع کر دی جاتی ہیں۔ لوگ جھنڈیاں بنا رہے ہوتے ہیں، قومی پرچم تیار کر رہے ہوتے ہیں اور ہر شہر اور گاؤں آزادی منانے کے لیے ہر طرف گہما گہمی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس دن کی تقریبات کا آغاز کس طرح ہوتا ہے؟ اس دن کی تقریبات کا آغاز 14 اگست کی صبح پاکستان بھر میں لاکھوں لوگ نماز شکرانہ ادا کرتے ہیں اور وطن عزیز کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جا رہی ہوتی ہیں اور اس کے لیے ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب ہمارے ملک کو آزاد رکھے اور ترقی سے ہمکنار رکھے۔ یہ دعائیں ہم سب کی 14 اگست کے دن کی خاص دعائیں ہوتی ہیں۔